آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری ویڈیو تصویر میں فلسطین اور غزہ کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کو دیکھ کے دل بہت زیادہ جلتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ہیں کہ رکتے ہی نہیں ہیں۔ مظلوم فلسطینی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، پھولوں سے بچے جو وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ہر طرف تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر دل بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتا ہے اور اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ہر وہ دل جس میں ذرا برابر بھی ایمان ہے نا، وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ ان کے درد کو دیکھ کر اسے بھی درد ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس مسئلے کے پیش نظر اکثر لوگوں کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو حالیہ جنگی صورتحال ہے، اس پر مسلمان ملکوں کے جو رویے ہیں، ان کو دیکھ کر دل بہت زیادہ افسردہ غمگین ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ایسے موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی، علماء کرام کے، مسلم حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس کا سمپل جواب یہی ہے کہ فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے نا، اس کو دیکھ کے تو کسی بھی انصاف پسند، صاف دل اور زندہ ضمیر رکھنے والا کوئی بھی شخص ہوگا، وہ آٹومیٹک اس کا دل بہت زیادہ رنجیدہ ہوگا اس صورتحال کو دیکھ کر۔ ایک مومن تو وہی ہوتا ہے کہ جب اپنے بہن بھائیوں کو درد میں دیکھتا ہے، تکلیف میں دیکھتا ہے، تو اس کے اپنے دل میں درد ہوتی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں جس محبت اور اخوت، مساوات، ہمدردی، خیر خواہی کے رشتے میں پرویا ہے نا، اس کی روح سے اگر مشرق میں ایک انسان کھڑا ہے نا، تو اس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو مغرب میں کھڑے شخص کو اپنے دل میں اس کی چبھن محسوس ہونی چاہیے، اور ایک بھائی کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھ کے دوسرے کو طرف جانا چاہیے۔ اور اس کیفیت میں جو شدت ہے نا، یہ تکلیف کی، درد محسوس کرنے کی، یہ انتہائی صورت جو ہے نا، وہ تب آتی ہے جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ظالم کے خلاف حق کو بلند کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت اور درد اور تکلیف محسوس کرنے کی یہ شدت ہم اپنے اندر محسوس نہ کریں، تو ہماری حالت وہ ہو جاتی ہے جس کو امام سبکی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، یہ ہاتھ جو ہے فریاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ گریبان پکڑنے کے لیے اٹھنے چاہیے تھے، مگر افسوس کہ یہ ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جن کے ہاتھ ان ظالموں کے ظلم کے خلاف اٹھ سکتے ہیں، ان کے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں، آج ان کو دنیا عالم اسلام میں 64 اسلامی ممالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر افسوس آج ان کی زبانیں گونگی ہیں، آج ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، آج ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، ان کے اعضاء جو ہے وہ مفلوج ہو چکے ہیں اور ان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا عملی تعاون و مدد اور دور کی بات ہے، انہوں نے تو مظلوم فلسطینیوں کے حق میں کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی۔ اگر کہیں کسی گوشے سے کوئی آپ کو آواز یا کوئی صدا پکار سنائی بھی دیتی ہے نا، تو وہ صرف رسمی مذمتی جملوں تک محدود ہے۔ خدارا ان کو اس وقت آپ کے ان مذمتی رسمی جملوں کی نہیں بلکہ ٹینکرز کے مقابلے میں ٹینکرز کی اور میزائل کے مقابلے میں میزائل کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل کی حمایت میں جو ریاستیں ہیں نا، انہوں نے نہ صرف ان کے حق میں آواز بلند کی ہے بلکہ ان کے لیے بحری بیڑے اور عسکری ساز و سامان کا بھی انتظام کیا ہے، اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ عالم اسلام اگر فلسطینیوں کے ساتھ یہ رویہ رکھ کر سمجھتا ہے نا کہ یہ فلسطینی 75-74 سالوں سے اس تکلیف، اس مسئلے سے گزرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی جیسے تیسے کر کے اس کو برداشت کر لیں گے، اسے گزر جائیں گے اور ہمیں ان مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ صرف ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جلدی یا دیر میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا اور اس سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت کے مظلوم کی مدد نہیں کر سکا۔ اور صحیح بخاری میں تو یہاں تک بھی آیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان نہ دوسرے بھائی پر زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی اسے اوروں کے سپرد کرتا ہے۔ اب سوال کا وہ حصہ جو سب سے ضروری تھا کہ ایسی صورتحال میں جس میں مسلم ممالک خاموش ہیں اور حکومتی سطح پر بھی باوجود اقتدار کے، باوجود اختیار کے، طاقت کے کچھ نہیں کر پا رہے، تو ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے، اپنے کسی بہن بھائی کو دکھ یا تکلیف میں دیکھ کر اگر اس کے بھی دل میں دکھ یا تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے نا، تو وہ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی خیر و عافیت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی مدد کے لیے دعاؤں کا حصار باندھ لے، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے، اور اس دعا کے ہتھیار کو اٹھائیں، نماز تہجد میں، سجدوں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں، اور عارضی طور پہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اسرائیلی پروڈکٹس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں، اور وہ تنظیمیں جن پر آپ کو بھروسہ ہے، جن پر آپ کو اعتماد ہے اور وہ غزہ جا رہی ہیں، ان کو امدادی سامان مہیا کر رہی ہیں، آپ ان تنظیموں کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر مدد کر کے اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔